پاکستان مخالف تحریک طالبان اور افغان طالبان کا باہمی گٹھ جوڑ سامنے آ گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس گٹھ جوڑ کی تصدیق کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ افغان طالبان اور کالعدم عسکریت پسند تنظیموں القاعدہ اور تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے درمیان بدستور مضبوط اور قریبی تعلقات اور روابط موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 1988 میں طالبان پر عائد پابندیوں کی کمیٹی کی تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی جمعے کے روز جاری ہونے والی 14ویں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد گروہوں کو سرگرمیاں اور کارروائیاں کرنے کے لیے بااختیار طالبان حکام کے تحت چلنے والے نظام میں کافی آزادی حاصل ہے۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ دہشت گرد اس آزادی کا خوب استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان اور خطے دونوں میں دہشت گردی کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ طالبان حکام نے ان گروپوں کے پروفائل کو کم رکھنے کے ساتھ متعدد دہشت گرد اداروں کے ساتھ روابط برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، جبکہ طالبان نے داعش، جسے وہ اپنا اصل دشمن قرار دیتے ہیں، اس کے خلاف اپنی کارروائیوں میں انسداد دہشت گردی کے رکن ممالک کے ساتھ لابنگ بھی کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان فورسز نے عمومی طور پر داعش کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، لیکن انہوں نے امریکہ اور طالبان کے درمیان افغانستان میں قیام امن کے معاہدے کے تحت انسداد دہشت گردی کی دفعات پر کام نہیں کیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ القاعدہ کارروائیاں کرنے کی اپنی صلاحیت کو اثر نو مضبوط کر رہی ہے، جبکہ TTP طالبان کی جانب سے ملنے والی حمایت کے ساتھ پاکستان میں حملے کر رہی ہے۔ غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں کے قریب گروپ افغانستان کی سرحدوں کے پار خطرہ پیدا کر رہے ہیں، جبکہ داعش کی کارروائیاں اگر مزید بڑھ نہیں بھی رہی تو بھی وہ مزید پیچیدہ اور مہلک ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب طالبان نے اقوام متحدہ کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسے تعصب سے بھرپور قرار دیا۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے بیان میں کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان UN سلامتی کونسل کی پابندیوں اور اس کی رپورٹس کو تعصب سے بھرپور، خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصول سے متصادم سمجھتی ہے اور اسے ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ان الزامات کو بے بنیاد اور افغانستان کے عوام کے ساتھ واضح دشمنی کا نتیجہ قرار دیا اور اسے گزشتہ 20 برسوں سے جاری بے بنیاد پروپیگنڈے کی قسط کہا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ وہ اس رپورٹ کو سختی سے مسترد کرتے ہیں، جس میں کہا گیا کہ امارت اسلامیہ پڑوسی اور علاقائی ممالک کے مخالفین کی مدد کر رہی ہے یا افغان سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ ترجمان طالبان نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ UN سلامتی کونسل کے لکھاریوں کی معلومات تک رسائی نہیں، یا انہوں نے جان بوجھ کر حقائق کو مسخ کیا، یا پھر ان کی معلومات کا ذریعہ امارت اسلامیہ کے مفرور مخالفین ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان اپنی کمٹمنٹ پر قائم ہے اور یقین دلاتی ہے کہ افغان سرزمین سے خطے، پڑوسی ممالک اور دنیا کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ افغانستان کسی کو بھی اپنی سرزمین دوسروں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ خیال رہے پاکستانی سیکورٹی حکام طویل عرصے سے کہتے رہے ہیں کہ کالعدم TTP اور دیگر پاکستان مخالف مسلح گروپ افغان سرزمین سے کارروائیاں کرتے ہیں۔ طالبان کی حکومت نے پاکستان میں شدت کے خاتمے کے لیے کالعدم TTP اور پاکستانی سیکورٹی حکام کے درمیان ہونے والے امن مذاکرات کی میزبانی بھی کر چکی ہے، تاہم گزشتہ سال دونوں اطراف کی جانب سے سخت شرائط کے باعث مذاکرات ناکام ہو گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے فروری میں کابل میں سینئر طالبان رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات میں اعلیٰ سطح کے وفد کی قیادت کی تھی، جس میں کالعدم TTP کے خلاف کارروائی یک نکاتی ایجنڈا تھا۔ کئی مہینوں تک افغانستان کی جانب سے سرحد پار کوئی حملہ نہیں ہوا، تاہم نومبر میں گروپ کی جانب سے جنگ بندی ختم کرنے کے اعلان کے بعد سے کالعدم TTP کے حملوں میں اضافہ ہوا۔ حکومت نے کالعدم TTP کے ساتھ مذاکرات معطل کر دیے اور اس کے خلاف خاص طور پر خیبر پختونخوا میں حساس اداروں کی جانب سے فراہم کردہ خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔